آپ نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات لیکن موسمیاتی تبدیلیوں نے ان مخصوص مقامات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ WWF کے ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والے اچانک سیلاب ٹراؤٹ کی افزائش گاہوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ سیلاب دریاؤں کے فرش پر موجود بجری اور ریت کی ساخت بدل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں کے انڈے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ دوسری جانب گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے سے آنے والے خطرناک سیلاب بھی ٹراؤٹ مچھلی کی بقا کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی کو اپنی افزائش کے لیے نہایت صاف، ٹھنڈا اور آکسیجن سے بھرا پانی درکار ہوتا ہے، لیکن جب سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مٹی، پتھر اور ملبہ دریاؤں میں آتا ہے تو ٹراؤٹ مچھلی کی یہ افزائش گاہیں شدید متاثر ہوتی ہیں، جس سے ان کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ قدرتی عوامل ٹراؤٹ کی افزائش کے لیے خطرناک ہیں، لیکن انسانی سرگرمیاں بھی ٹراؤٹ کے لیے کم نقصان دہ نہیں۔ ماہرین کے مطابق بجلی کے جھٹکوں اور بڑے جالوں کے ذریعے کی جانے والی غیر قانونی ماہی گیری ٹراؤٹ کی آبادی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ فشریز ڈپارٹمنٹ کے مطابق آج 1 کلو گرام سے بڑی ٹراؤٹ مچھلی پکڑنا انتہائی نایاب ہو چکا ہے۔ زیادہ تر ٹراؤٹ مچھلیاں صرف 500 سے 600 گرام وزن کی ہوتی ہیں، جبکہ صرف ایک دہائی پہلے 2 کلو گرام یا اس سے زیادہ وزن کی ٹراؤٹ مچھلی پکڑنا عام تھا۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ شکار نے مچھلیوں کی قدرتی افزائش کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بظاہر ترقی کی علامت سمجھی جانے والی نئی سڑکیں بھی اس مسئلے میں ایک اہم سبب کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ نئی سڑکیں بننے کے باعث شمالی علاقہ جات کے دور افتادہ علاقوں تک انسانی رسائی آسان ہو گئی ہے، جس کے باعث وہاں پر موجود ندی نالوں میں کمرشل ماہی گیری بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جھیلیں اور ندی نالے جو کبھی انسانی مداخلت سے محفوظ تھے، اب تجارتی ماہی گیری کی پہنچ میں آ چکے ہیں اور نتیجتاً ٹراؤٹ مچھلیوں کا بے تحاشا شکار کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ پن بجلی کے منصوبے ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی قدرتی طور پر افزائش کے لیے دریا کے اوپر والے حصوں کی جانب سفر کرتی ہے، لیکن بیشتر پن بجلی منصوبوں میں مچھلیوں کے گزرنے کے لیے فش لیڈر یا بائی پاس سسٹم موجود نہیں۔ اس وجہ سے مچھلیوں کا قدرتی سفر رک جاتا ہے اور پوری نسلیں افزائش نسل سے محروم رہ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ ٹراؤٹ مچھلی ہمارے شمالی علاقہ جات کی مقامی مچھلی نہیں، بلکہ اسے 19ویں اور 20ویں صدی میں اس خطے میں متعارف کرایا گیا تھا۔ آج یہاں بنیادی طور پر 2 اقسام کی ٹراؤٹ پائی جاتی ہے، براؤن ٹراؤٹ اور ریمبو ٹراؤٹ، جن میں براؤن ٹراؤٹ کی تعداد زیادہ ہے اور گلگت بلتستان کے ضلع غزر کو ٹراؤٹ کا مرکزی مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں ٹراؤٹ کی آبادی مزید کم ہو سکتی ہے۔ WWF کے مطابق مقامی کمیونٹیز کو ٹراؤٹ کے تحفظ کے عمل میں شامل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح پاکستان میں مارخور کے تحفظ کے لیے کمیونٹی بیسڈ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کامیاب رہا، اسی طرز پر آبی حیات کے تحفظ کے لیے بھی منصوبے متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف مچھلیوں کی آبادی میں اضافہ ہوگا، بلکہ آبی ذخائر اور ویٹ لینڈز کا تحفظ بھی ممکن ہوگا۔ شمالی علاقہ جات میں پائی جانے والی یہ ٹراؤٹ صرف علاقے کا حسن ہی نہیں، بلکہ علاقے کی معیشت اور ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر انسانی مداخلت اور موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے
تو اس ٹراؤٹ کا ذکر شاید ہم قصے کہانیوں میں ہی سنیں۔